مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب۔ یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، بلکہ 5ویں باب کی 13ویں آیت سے دیکھیں۔ اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ اچھا، ویسے تو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں ایک امپورٹنٹ بات اس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یشوع کی ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے۔ کس سے؟ خداوند یسوع مسیح سے۔ اور اس لمحے پر خداوند یسوع مسیح کا یشوع سے ملاقات کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سو موسٹ پروبیبلی مقصد یہ ہے کہ میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں، یعنی میں اس لشکر کو کیا کر رہا ہوں؟ لیڈ کر رہا ہوں۔ یہ جو بنی اسرائیل کا لشکر بھی ہے، اس کو بھی کون لیڈ کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، اور میں تمہارے آگے آگے چلوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی تسلی کی بات تھی یشوع کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے کہ خداوند کی طرف سے، although کہ خداوند کا وعدہ پہلے بھی ان سے ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن خداوند ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں جتنی بھی جنگیں تمہاری آگے آنے والی ہیں تمہارے ساتھ رہوں گا، سو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 باب کی پہلی آیت دیکھیں، لکھا، اور یریحو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یریحو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ سو موسٹ پروبیبلی یہ جو لشکر کا سردار ہے یسوع مسیح ہے، یہ پلان اس نے یشوع کو دیا ہے۔ یہ پلان کس نے دیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یشوع کو پلان دیا ہے۔ اب ویسے دیکھیں تو پلان بڑا ڈیفرنٹ ہے، انوکھا ہے، پلان بڑا چھوٹا سا پلان ہے۔ کون سی ایسی آرمی ہوگی کہ جس کو کہا جائے کہ تم نے شہر کے بس 7 دن شہر کے گرد گھومنا ہے اور کچھ نہیں کرنا؟ کیونکہ عام طور پر جب بھی آپ کسی پر حملہ کرتے تو 2 طریقے ہوتے تھے حملہ کرنے کے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ یا تو دیوار کو توڑ دیں، یعنی دیوار پر حملہ کریں۔ وہ حملہ 3 طریقے سے ہو سکتا تھا، یا تو آپ دیوار کے نیچے کھدائی کرتے تاکہ نیچے سے کوئی سرنگ بنا سکیں، کوئی راستہ بنا سکیں شہر کے اندر جانے کا، یا آپ دیوار کو توڑ دیتے، یا آپ دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر شہر کے اندر جاتے، دیوار دروازوں دونوں کو توڑ کے یا اوپر سے پھلانگ کے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک سیج وہ بنا لیتے، محاصرہ کر لیتے تھے، اور شہر کے چاروں طرف ان کی فوجیں پھیل جاتی، دشمن کی فوجیں، اور وہ انتظار کرتے کہ کب شہر کے اندر کے لوگ بھوک اور پیاس سے سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ اندر والوں کے لیے لمیٹیشن ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتے، تو ان کے پاس جتنی بھی خوراک ہے، جتنا بھی ان کے پاس پانی ہے، جس دن وہ خوراک اور پانی ختم ہوگا وہ کیا کریں گے؟ سرنڈر کر دیں گے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ اندر والے سرنڈر نہیں تھے کرتے، باہر والے تھک کے چلے جاتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے ہسٹری میں کہ کئی ہفتے، مہینے، کئی سال
یہ محاصرہ رہا ہے شہروں کا. مہینوں تک تو عام بات تھی, ہر شہر میں انہوں نے اتنا ذخیرہ ضرور کیا ہوتا تھا کہ مہینوں تک وہ شہر سے باہر نہ نکلیں تو گزارا ہو سکتا تھا. لیکن کئی دفعہ کئی سال یہ محاصرہ چلتا تھا, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جو فوج محاصرہ کیے ہوئے ہے وہ تنگ آ کے چلی جاتی تھی کہ انہاں کو پتہ نہیں کنی کی دیر دا راشن پانی. یہ طریقے تھے. لیکن یہ جو یشوع نے طریقہ بتایا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ طریقہ کیا ہے کہ تم نے نہ محاصرہ کرنا ہے نہ تم نے حملہ کرنا ہے, تم نے صرف 7 دن چکر لگانے ہیں. اور یہ بڑا انوکھا سا ایک مشورہ ہے, کوئی فوجی کبھی اس قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا. اور ایون کہ ہو سکتا ہے کہ جب یشوع نے یہ بات اپنے جرنیلوں سے یا اپنے فوجیوں سے کہی ہو تو وہ سوچتے ہوں سچی وہ واقعی اسی انج کرنا ہے. مطلب ایک حیرانی تو ہوتی ہوگی نا کہ ایک ہی طریقہ لڑن دا, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا, نہ سوچا, نہ کبھی سننے میں آیا کہ آپ شہر کے بس گرد چکر لگائیں گے 7 دن اور 7ویں دن دیوار گر جائے گی. تو ہم نے تو کبھی ایسا سنا نہیں. بہرحال عجیب تھا. لیکن اس عجیب بات میں جو زبردست بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس پلان میں 100% بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے. 100% بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے. یہ پلان خدا کی مرضی کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ پلان اس کی مرضی کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر وہ محاصرہ کر لیتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, تو پھر بھی ان کے دل میں آ سکتا ہے کہ شاید ان کی طاقت اور قوت سے کچھ ہوا. لیکن یہ پلان 100% جب تک خدا نہ چاہے کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خدا چاہتا تھا کہ جب یہ آغاز کریں, بالکل اپنی فتوحات کا آغاز کریں مقدس سرزمین میں یردن کے اس پار, تو یہ مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کریں. خدا یہی چاہتا تھا, اسی لیے خدا نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم نے یہی کام کرنا ہے. اب کام کیا کرنا ہے کہ 6 دن خاموشی کے ساتھ یریحو شہر کا چکر لگانا ہے. اب یہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا, جو یریحو ہے اتنا بڑا شہر نہیں تھا, لیکن بڑا مضبوط شہر تھا. یعنی اس کی دیواریں بڑی بڑی تھیں اور بڑی مضبوط تھیں. قلعہ بند شہر جس کو بولتے ہیں نا, جو قلعے کے اندر ہی شہر ہو, یہ اس قسم کا شہر تھا اور یہ بڑا مضبوط تھا, لیکن اتنا بڑا نہیں تھا. 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگا لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ لاہور ہے تو لاہور کے گرد تو سارے دن میں بھی ایک چکر نہیں لگے گا, 7 چکر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک چھوٹا شہر ہے اور لیکن بڑا مضبوط شہر ہے. کنعان کے شہروں میں مضبوط ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اور اگر یہ یریحو شہر کو گرا لیتے ہیں, ہرا دیتے ہیں, شکست دے دیتے ہیں, تو ان کا مورال اس سے بہت بلند ہوگا. ان کے حوصلے بڑھیں گے, خدا پر ایمان بڑھے گا, ان کے حوصلے جو ہیں وہ اور بلند ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی فتح بڑی میٹر کرتی ہے. کسی بھی جگہ پر جا کر پہلی فتح جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, اور پہلی شکست بھی بڑی میٹر کرتی ہے. اتنے دیر کے بعد, اتنی مشکلات کے بعد آپ ایک لیول پر پہنچے, اور جب آپ کے پاس موقع آیا ہے کچھ کر دکھانے کا یا کچھ کرنے کا یا آپ کی زندگی میں کچھ ہونے کا, کیونکہ انہوں نے تو نہیں تھا کرنا تو خدا نے تھا, خدا نے ان کے وسیلے سے کرنا تھا. تو اس وقت اگر آپ کو شکست ہو تو وہ بہت ہی بری شکست ہوتی ہے, بہت ہی بری شکست ہوتی ہے. 6 آیت میں لکھا, نون کے بیٹے یشوع نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ اور 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں. یہاں پر بار بار آپ کو خداوند کے صندوق کا ذکر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکس کس پر ہے؟ خداوند کے صندوق پر. فوکس کس پر ہے؟ خداوند کے صندوق پر. اور خداوند کا صندوق کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا کی حضوری کو, خدا کی حضوری کو. اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے, اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے, اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا.
اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے، جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا، تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی۔ اور یشوع صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے، اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے، اور انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا۔ اگر آپ زیوم کر کے دیکھیں تو راہب کا جو گھر ہے وہ کس پر تھا؟ دیوار پر تھا۔ اگر راہب کا گھر دیوار پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور لوگوں کے گھر بھی دیوار پر ہوں گے، یا فوجی بھی دیواروں کے اوپر چڑھے ہوتے تھے تاکہ وہ موومنٹ کو دیکھ سکیں۔ اب جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ سارے چپ کر کے آتے ہیں، پورا ایک دن چکر لگاتے ہیں، تو شام نو دریاں دنیا لپیٹ کے ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہنستے ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو تو نہیں پتا کہ کتنے دن تک یہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے پہلے دن ان کو لگا ہو کہ یار ابھی حملہ کریں گے، ابھی حملہ کریں گے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے پنجویں دن ہو سادہ مذاق کر دے ہون کہ یار کی کر دے نے، یہ روز ہی سارے کٹھے ہو گئے بس چکر لا کے شام نو چلے جاندے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ انہوں نے بس یہ ہی کرنا ہے، یہ چکر لا کے چلے جاندے ہیں، کیونکہ یشوع نے کہا تھا کہ تمہارے منہ سے کوئی بات نہ نکلے، کوئی گال نہیں کرنی، تانوں کو تو کوئی گال کہے بھی نہ تو تسی نہیں کرنی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے قریب تھے، اور ایون کہ وہ ڈینجرس پوزیشن میں بھی ہیں، شہر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو شہر کے اوپر سے حملہ بھی ہو سکتا تھا، یہ خطرناک بھی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اس حکم پر عمل کیا ہے، اور 6 دن تک انہوں نے ایسا ہی کیا، صرف نرسنگا ہی آگے پھونکا جاتا تھا۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے، 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ پاسٹ ٹینس کی بات ہے، یہ خدا نے شہر تم کو دے دیا ہے، یہ نہیں کہ دے دے گا بلکہ دے دیا ہے، پاسٹ ہے۔ اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی نظر میں نیست ہوگا، فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لے لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لانتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو، لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانے میں داخل کیے جائیں۔ یعنی جو چیز ویسٹ نہیں کی جا سکتی، جس طرح کہ پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، میٹلز ہیں جو، ان کو پگھلا کر دوبارہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو ویسٹ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کو پگھلائیں گے، جلائیں گے تو یہ اپنی فارم میں برقرار رہے گا۔ سو یہ چیزیں خداوند نے کہا تھا کہ تم خداوند کے حضور لے کر ان کو آنا، خداوند کے گھر میں ان کو داخل کرنا، اور باقی سب کو جلا ڈالنا اور مار ڈالنا۔ ایک میں آپ کو اور زبردست بات بتاتا ہوں، 6 دن آخر کیوں وہ اس کے گرد چکر لگاتے رہے؟ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو راہب کسبی ہے، راہب کسبی نے جب سنا کہ ایسے ایسے اسرائیل کے لوگ آئے ہیں اور وہ ہم پر حملہ کریں گے، اور کنعان کے لوگوں کے دل پگھل چکے تھے ڈر سے، خوف سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتی ہو کہ کہیں کسی طریقے سے مجھے موقع مل جائے، کیونکہ وہاں پر اس وقت بڑی حفاظت کی جا رہی تھی، کہیں مجھے کسی طریقے سے موقع مل جائے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں۔ میں کیا کروں؟ ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں،
ان کے خدا کو اپنا خدا مان لوں، کیونکہ ان کا خدا بہت پاورفل ہے، وہ بڑا خدا ہے، وہ طاقتور خدا ہے. سو کہیں مجھے موقع مل جائے کہ میں ان کے خدا کو اپنا خدا مان لوں اور میں ان کنانی دیوتاؤں کو چھوڑ دوں. اور اسے موقع ملا. اسے موقع کیسے ملا کہ 2 جاسوس جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو جاسوس تھے، ابھی شہر پہ حملہ ہو رہا نا، تو کیڑی جاسوسی؟ کوئی ان کی انفارمیشن کام آئی جاسوسوں کی کہ نہیں آپ نے ادھر سے حملہ کرنا ہے، ادھر سے حملہ کرنا ہے، ادھر سے حملہ کرنا ہے؟ جاسوسوں کی کوئی انفارمیشن کام نہیں آئی، کیونکہ خداوند نے ان کو کیا پلان دیا ہے کہ تم شہر کے گرد چکر لگاؤ، اور جب للکارو گے تو دیوار گر جائے گی، ہر شخص اپنے سامنے داخل ہو جائے گا اور تم شہر کو آسانی سے لے لو گے. تو کون سی جاسوسی؟ کوئی جاسوسی کام نہیں آئی. لیکن خدا نے جاسوسوں کو جانے دیا، اس لیے کیونکہ اس کو راہب کے گھرانے کو کیا کرنا تھا؟ بچانا تھا. راہب کے گھرانے کو نجات دینی تھی. وہاں پر ایک ایسا دل ہے جو کہ یہوہ پاک خدا کو ماننا چاہتا ہے اور اس پر ایمان لانا چاہتا ہے یا ایمان لا چکا ہے. سو خدا اس کے لیے بندوبست کرتا ہے، اور وہ ایگزیکٹ اسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو موقع مل جاتا ہے. وہ دیکھتے کہ یہ تو اسرائیل کے لوگ ہیں، تو وہ اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتی. وہ کیا کرتی ہے؟ مطلب انتظار میں ہوگی نا کہ کہیں کاش مجھے موقع مل جائے کہ میں ان کے خدا کو تسلیم کر لوں یا میں اس سائیڈ پہ ہو جاؤں ان کو چھوڑ کے. تو جب اس کو موقع ملا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا. اس نے اپنی جان داؤ پر لگا دی. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری گردن اڑا دی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا. لیکن راہب نے اس بات کی فکر نہیں کی. اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو چھپایا. نہ صرف چھپایا بلکہ ان کو بھاگنے میں پوری مدد دی، اور اپنے دل کی بات بھی کہی کہ میں مانتی ہوں کہ تمہارا خدا ہی خدا ہے اور تم لوگوں کا خوف ہم پر چھا چکا ہے. اور اس نے بعد میں ریکویسٹ بھی کی کہ تم مجھے اور میرے گھرانے کو محفوظ رکھنا. یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، ان کا خدا طاقتور ہے. سو وہ ایمان لے آئی. اب دیکھیں کہ 7 دن تھے کنانی لوگوں کے پاس. ایک تو ہے نا کہ جب وہ آ کر خیمہ زن ہو گئے ان کے پاس، تو پتہ ہی ہے کہ اب وہ اگر خدا نے دریا کے پانی کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شکست تو طے ہے. یریحو کی شکست کیا ہے؟ طے ہے، یہ لکھا جا چکا ہے. لیکن پھر بھی خدا نے، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ان کو مزید 7 دن دیے کہ اگر اب بھی کوئی شخص ان سے نکل کر ان میں شامل ہونا چاہے تو خدا اس کے لیے بھی موقع کو پیدا کر سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے. یہ وہی بات ہے نا جب سدوم اور عمورہ کی بات تھی تو خدا نے کہا کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو ابراہیم نے کہا کہ شاید 50 اور پھر 45 اور 40 اور 30 اور 10 پہ آ کے بات ختم کی. لیکن 10 بھی نہیں ملے. 10 بھی نہیں ملے. انفیکٹ 5 بھی نہیں تھے. تو اتنے لوگ بھی نہیں ملے. اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے. وہ خدا سے اتنے دور تھے کہ خدا نے پورے کے پورے شہر تباہ و برباد کر دیا. اور اب کنعان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کنعان کو بیسیکلی کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ ابراہیم سے خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے گناہوں کا پیالہ جب تک بھر نہیں جاتا اتنی مدت تک یہ لوگ یہاں پر رہیں گے، لیکن جب ان کے گناہ پورے ہو جائیں گے تو میں ان کو کیا کروں گا؟ سزا دوں گا. تو کنعان کو بیسیکلی سزا مل رہی ہے. اب کنعان کو ان کے گناہوں کی اور استثناء کی کتاب بڑی ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے کہ کنعان جو تھا وہ بہت ہی گنہگار شہر تھے. کنعان میں بہت ہی زیادہ لوگ گنہگار تھے، بہت ہی خدا سے دور تھے. جادو ٹونا اور شگون اور بچوں کی قربانیاں، آپ جس برائی کا نام لیں کنعان میں وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی. سو خدا نے فیصلہ کیا کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے اور میں کنعان کو سزا دوں گا. سو کنعان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ ان کے گناہ کی. کنعان کو ان کے گناہ کی سزا مل رہی ہے. اور سزا دینے کے لیے خدا نے کس کو استعمال کیا ہے؟ بنی
اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو ایک آلے کے طور پر خدا نے استعمال کیا ہے تاکہ وہ کنعان کو سزا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل بھی گناہ کرے گا یا گناہ کریں گے تو سزا ان کو بھی مل سکتی ہے اور ملے گی. لیکن خدا نے ان کو کافی دن کا وقت دیا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں تھا. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا شہر توبہ کر لیتا، جس طرح نینوا نے کی تھی کہ ہم اپنے خداؤں کو ترک کرتے ہیں، ہم اپنی تمام بدی و بدکاری کو ترک کرتے ہیں اور ہم یہوہ پاک خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں. تو کیا خدا ان کو ہلاک کر ڈالتا؟ نہیں. جس طرح خدا نے راہب کو بچایا، خدا سب کو بچا سکتا تھا. ان کے پاس موقع تھا اپنا کنانی پن چھوڑنے کا، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. آگے لکھا ہے، ہاں، اور خدا نے ان کو ہدایت دی تھی کہ تم نے کسی مخصوص چیز کو ہاتھ نہیں. یعنی جو بنی اسرائیل کی جنگیں ہیں یہ لوٹ مار کے لیے نہیں ہیں. بنی اسرائیل کی جنگیں لوٹ مار کی جنگیں نہیں ہیں کہ بس تم نے جانا ہے اور لوٹ مار کرنی ہے، جو کچھ تمہیں ملے تم اپنے لیے لوٹ لینا. یہ سزا ہے، یہ ججمنٹ ہے، یہ عدالت ہے. اس لیے خدا نے ان کو وہاں پر لوٹ مار کرنے سے منع کیا، اور جو چیزیں اکٹھی ہوں گی، جو میٹلز ہوں گے، وہ خدا ان کے گھر میں داخل کیے جائیں گے. اس کے بعد ایک دو جگہ مختلف ٹریٹمنٹ ہے، میں وہ آگے آپ کو بتاؤں گا. بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا. اور انہوں نے سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا. اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ. تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا. جب تک وہ جسمانی طور پر پاک نہیں ہوتے تب تک وہ خیمے میں لشکر میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل لوہے کے برتنوں کو خدا ان کے گھر کے خزانے میں داخل کیا. لیکن یشوع نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا. اس کی بودوباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے. یہ جو لکھا نا آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یشوع کی کتاب انہی دنوں میں لکھی گئی ہے جب یہ سب کچھ ہوا تھا. جب یہ سب کچھ ہوا تھا، یہ اس کے بہت بعد میں نہیں لکھی گئی بلکہ اسی ایرا میں لکھی گئی. اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو. وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. خداوند یشوع کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی. اس فتح سے اس کی شہرت سارے ملک میں پھیل جاتی ہے.